وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً دے چکے تھے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے بڑی فضیلت، معجزات، نبوت، بادشاہت۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر، اے پہاڑوں تسبیح کرو حضرت کے ساتھ، اور پرندوں تم بھی۔ مفعول ماہو ہے والطیر، یہ پہاڑوں تسبیح کرو حضرت کے ساتھ، والطیر پرندوں تم بھی۔ واہ، یہ ایک معجزہ تو یہ ہوا کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح فرماتے تھے اور زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی شروع ہو جاتے۔ دوسرا یہ کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے نرم کیا تھا ان کے لیے لوہا۔ حضرت جنگی کبھی سے بناتے تھے تو حضرت ہاتھ میں لوہا لے کے جیسے ہی ہاتھ میں آتا تھا بغیر گرم کیے وہ نرم ہو جاتا تھا، آپ فوراً اس کو ملا لیتے تھے۔ اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، کہ بنائیے کڑیاں، سابغات کڑیاں، یا یہ کہ بنا دیجئے بڑی بڑی قمیصیں، سابغات بڑی بڑی قمیصیں بنوائیے۔ کیوں؟ تاکہ مجاہد کا جسم دشمن کے حملے سے محفوظ رہے۔ اس قمیص کو جو لوہے کی بنتی ہے اور جہاد میں پہنی جاتی ہے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ بنائیے بڑی بڑی قمیصیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ رکھے کڑیوں میں، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کریں نیک، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت داؤد کے معجزات ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، حضرت سلیمان کے لیے ہوا تابع کی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے گھوڑے ذبح کیے، گھوڑے سب ختم ہو گئے تو لوگ حیران تھے کہ حکومت کیسے ہوگی، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے گھوڑے ہٹا دیے، لہذا اب میں ہوا تمہارے اتباع میں دیتا ہوں۔ تو گھوڑے تو گھاس بھی کھائے گا، بیمار بھی ہوگا، مرے گا بھی، کبھی ہوگا کبھی نہیں، اور ہوا تو جب آپ حکم دیں گے وہ حاضر ہو جائے گی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کی ہوا، غدوہا شہر، ایک صبح کو چلتے تھے مہینے کی مسافت، ورواحا شہر، اور شام کو چلتے تھے مہینے کی مسافت۔ یہ حضرت کا معجزہ تھا۔ حسن بصری نے کہا کہ حضرت صبح کو چلتے تھے دمشق، دوپہر کو اترتے تھے استخر، وہاں دن کا کھانا کھا کے آرام کر لیتے تھے، شام کو پہنچ جاتے تھے کابل، مغرب پڑھ لیتے تھے کعبہ شریف میں، اور عشاء میں پھر بیت المقدس اور گھر، پوری دنیا کا چکر لگا رہے تھے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہایا حضرت کے ساتھ چشمہ تانبے کا، زمین سے باقاعدہ تانبا ابلتا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو کام کرتے تھے حضرت کے آگے اللہ کے حکم سے، ہر وقت تابعدار رہتے تھے، اور حکم تھا جنات کو وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو کوئی ٹیڑھا چلے ان میں ہمارے حکم کے بعد بھی، یعنی سلیمان کی بات نہ مانے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکھا دیں گے اس کو عذاب جلانے والا۔ جنات کیا کام کرتے تھے؟ یعملون لہ ما یشاء، بناتے تھے حضرت کے لیے جو حضرت چاہتے، من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں، وتماثیل، اور مورتیاں، جیسے پل، دریا، پہاڑ، بے جان چیزوں کی بڑے بڑے ماڈل بناتے تھے، ماڈل بناتے، خواہ غلط تفسیر کر کے پھر کہتے جی اس ذریعہ شریعت میں تفسیر ہے، کوئی تفسیر نہیں تھی، بڑے بڑے ماڈل، یہاں پہاڑ بنانے، کون سے پہاڑ؟ جی فلاں ملک کا، بنا کے دکھاؤ، جنات فوراً پہاڑ دکھا دیے، ایسا، اچھا ٹھیک ہے بناؤ۔ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور
لگن مانل ہوس کے، لگن جس میں برتن میں بڑا برتن ہوتا ہے میں کپڑے دھوتے ہیں، اس کو لگن کہتے ہیں پرانی اردو میں، لگن جیسے ہوس۔ میں نے راولپنڈی کے اندر ایک تانبے کا لگن دیکھا ہے، میرا اندازہ یہ اسی سلیمان کا باقی ہے، تقریباً 50 فٹ چوڑا ہے، تانبے کا بنا ہوا، وقدور الراسیات، اور دیگ بھاری بھر، بڑے بڑے دیگ تانبے کے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کرو اے داؤد کے خاندان شکر کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کا شکر بجا لاؤ۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے بندے شکر کرتے ہیں، اکثر ناشکر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت آدھی رات تک سوتے تھے، پھر 1/3 حصے میں اٹھ جاتے تھے، آخری حصے میں پھر آرام کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو والدہ نے وصیت کی، یا بنیا لا تکثر النوم، بیٹے زیادہ سویا نہیں کرو، فإن کثرۃ النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ، زیادہ سونے سے قیامت کے دن آدمی خالی ہاتھ رہے گا، جاگتے رہو۔ اللہ اللہ۔ اور دینوری نے معارف الکتب میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کو اپنے والدین نے کہا کہ 3 کاموں کا خیال رکھو، راستے میں لوگوں سے روک کے باتیں نہ کرو، جلالت ختم ہو جائے گی، بازار کی روٹیاں نہ کھایا کرو، رزق کی بے برکتی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور کھڑے ہو کر نہ کھایا کرو، نہ پیا کرو، فرشتے نفرت کر لیں گے آپ سے۔ جانوروں کا طریقہ ہے، کھڑے کھڑے پی رہے ہو، کھڑے کھڑے وہ کرو۔ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ شکر کیسے کروں، شکر بھی تو نعمت پر ہے، پھر اس کا بھی شکر واجب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ نے شکر ادا کیا، جب آپ سمجھ گئے نا کہ ہر نعمت میری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی،